وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گھر سے نکلتے وقت دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ولی اس کے بارے میں محققین کا اختلاف ہے۔ سند ضعیف ہے۔ بعض محقق کہتے ہیں جی کہ المختارہ میں جو ہے ابن جریج کا سماع موجود ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ وہ وہم ہے۔ بہرحال اس میں کافی اختلاف ہے، تو بعض محققین جو اس سماع کو درست مانتے ہیں ان کے نزدیک یہ روایت ثابت ہے، اور جو اس کو وہم تصور کرتے ہیں ان کے نزدیک ضعیف ہے۔ باقی گھر سے نکلتے وقت اگر بندہ یہ الفاظ ویسے ہی پڑھ لے اور سنت نہ تصور کرے ویسے پڑھے گا تو پھر بھی درست ہے، نکلتے ہوئے بندہ پڑھے۔ اس طرح بندہ اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو اللہ کی سپرد کر دیتا ہے تو یہ الفاظ پڑھ لے گا، پھر بھی کوئی عجیب والی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ سنت تصور نہ کرے، کیونکہ اس کے سنت ہونے میں بہت سارا اختلاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یعنی تبا تبی ہوئے۔ محترم بھائی ایک بات تو یاد رکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ صحابی ہیں تو یہ ان کی بات بے بنیاد اور غلط ہے، ایک بات۔ دوسری بات بس یہ یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ بات کہی ہے، امام صاحب کا یہ قول ہے، کہتے ہیں کہ ما رأیت افضل من عطاء بن ابی رباح، کہ میں نے عطاء بن ابی رباح سے افضل بندہ کوئی نہیں دیکھا۔ تو اب آپ سوچیں، غور کریں، اگر کسی کے پاس تھوڑی سی سینس ہو، عقل ہو، وہ لوگ جو ابو حنیفہ کو صحابی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ بضد ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ صحابی ہیں، ان کو یہ قول دیکھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ کا صحیح سند کے ساتھ یہ کہنا کہ ما رأیت افضل من عطاء بن ابی رباح، کہ میں نے عطاء بن ابی رباح سے افضل بندہ کوئی نہیں دیکھا۔ تو عطاء بن ابی رباح جو ہے وہ تابعی تھے۔ اب تابعی افضل ہوتا ہے یا صحابی افضل ہوتا ہے؟ یقیناً صحابی۔ تو ابو حنیفہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں نے تابعی عطاء بن ابی رباح سے افضل کوئی نہیں دیکھا۔ تو مطلب عطاء بن ابی رباح سے افضل نہیں دیکھا، مطلب انہوں نے صرف تابعی کو دیکھا ہے، ان کی نظر میں تابعی عطاء بن ابی رباح بہت افضل، اعلیٰ، بہترین انسان تھے۔ تو اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ تبع تابعی ہو سکتے ہیں، صحابی نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑی دلیل ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔